السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سجاد سرفراز ہے۔ آج بچوں کی نفسیات اور تدریس چائلڈ ڈیولپمنٹ پیڈاگوجی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ آج کی ہماری 5ویں کلاس ہے۔ اس میں ہم عنوان نمو و نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا ہمارا پارٹ 2 آج چل رہا ہے۔ کل پارٹ 1 توارث کے بارے میں دیکھے تھے، اس کے قوانین کے بارے میں دیکھے تھے۔ آج ہم پارٹ 2 کے اندر ماحول کے بارے میں دیکھیں گے کہ ماحول کیا ہے، ماحول کسے کہتے ہیں، یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم آج پارٹ 2 میں پڑھیں گے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سے کہ آپ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ چلیے آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماحول، انوائرمنٹ۔ ماحول کیا ہے، انوائرمنٹ کیا ہے، اس کا کیا رول ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ نمو و نشوونما کو اثر انداز کرنے والا دوسرا عنصر ماحولیات ہوتا ہے۔ بالکل پہلا عنصر جو تھا وہ توارث تھا، جس کے بارے میں ہم پڑھے تھے، ہیریڈیٹی۔ آج کا دوسرا ٹاپک ہے ماحول۔ تو اس میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ نمو و نشوونما پر دوسرا افیکٹ کرنے والا جو ایلیمنٹ ہے، وہ عنصر جو ہے وہ ماحولیات ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ 2 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی انسان جو ماحول کے اندر رہتا ہے اس کو 2 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ کون سی طرف سے دیکھا جا سکتا ہے؟ ایک ماحول کو قدرتی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ قدرت کی جانب سے ہمیں فراہم ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ایک وہ ماحول ہے جو قدرت نے ہم کو عطا کیا ہے، اور دوسرا سماجی ماحول کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یعنی سماجی ماحول مطلب ایسا ماحول جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کے والدین کسی نہ کسی سماج سے تعلق رکھتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ بچہ یا بچے کے والدین جو ہے وہ کسی نہ کسی سماج سے تعلق رکھتے ہیں یا سماج میں رہتے ہیں۔ چونکہ انسان ایک سماجی جانور ہے، انسان انسانوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کو 2 ماحول سے موسوم کیا گیا ہے۔ ایک تو قدرتی ماحول جس میں اللہ نے ہم کو قدرت عطا کی، وہ ماحول۔ دوسرا وہ ماحول جس میں انسان اپنے سماج کے اندر رہتا ہے یا سماج کے اندر زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ انسان کو سماجی جانور کہا جاتا ہے، اس لیے وہ انسانوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے ماحول کا۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے دیکھیے، قدرتی ماحول کا مطلب پہاڑ، آب و ہوا اور درجہ حرارت سے ہوتا ہے۔ بالکل قدرتی ماحول کا ڈیفینیشن بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ قدرتی ماحول سے مراد کیا ہے۔ آب و ہوا، درجہ حرارت یا پہاڑ یا دوسری چیزیں جو قدرت کی طرف سے عطا کی گئی ہے، وہ قدرتی ماحول سے تعلق رکھتی ہے جو ہمیں قدرت کی جانب سے فراہم کی گئی ہے۔ اور دوسرا سماجی ماحول انسان کے اندر خاندانی، سماجی، تہذیبی، مذہبی اور سیاسی حالات سے ہوتا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور دوسرا جو سماجی ماحول کا تعلق جو ہمارا ہوتا ہے، انسان جو تعلقات بناتا ہے، جیسا کہ ایک تو اس کا خاندانی نظام ہوتا ہے جو نسل در نسل چلتے آ رہا ہے۔ دوسرا وہ جو جس سماج میں رہتا ہے تو اس سماج کا وہ وہاں سے ویوہار جو ہوتا ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد جو سماج ہوتا ہے، سماج سے جو تہذیب ہوتی ہے، جو طور طریقہ ہوتا ہے، جو کلچر ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ وہاں سے سیکھتا ہے۔ اس کے بعد تیسری ہوتی ہے مذہبی ہوتی ہے، انسان کا مذہب ہوتا ہے، مختلف مذاہب، وہ اپنے سماج کے حساب سے جس مذہب سے اس کے آباء و اجداد تعلق رکھتے تھے وہ اس مذہب کی پیروی کرتا ہے جو ماحول کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اور چوتھی اور 5ویں چیز ہے سیاسی حالات۔ وہاں کے جو سیاسی حالات ہیں، وہ سیاسی حالات، یہ تمام جو حالات بتائے گئے، خاندانی، سماجی، تہذیبی، مذہبی یا سیاسی حالات، یہ تمام حالات جو ہے وہ سماجی ماحول کے اندر آتے ہیں، سماجی ماحول سے موسوم کیے جاتے ہیں جس میں وہ رہتا ہے۔ اور نشوونما میں دونوں طرح کے حالات کو ماحول کہتے ہیں، بالکل ان دونوں طرح کے حالات کو ماحول کہتے ہیں۔ ایک تو وہ حالات جو سماجی ماحول سے انسان حاصل کر رہا، دوسرا وہ جو قدرتی ماحول سے حاصل کر رہا۔ ان دونوں کے حالات کو جو ملا کر کہتے ہیں اس کو ماحول یا انوائرمنٹ کہا جا رہا ہے۔ یہ تھے انوائرمنٹ کا تیسرا پوائنٹ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف۔ چوتھے پوائنٹ میں انوائرمنٹ کے متعلق ماہرین نفسیات نے اپنی تعریفیں بیان کی ہے۔ کیا تعریفیں بیان کی اس کے بارے میں بغور مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے وڈ وتھ کے مطابق، وڈ وتھ کی کل بھی تعریف ہوئی تھی توارث کے لحاظ سے، آج بھی انہوں نے ماحول کے لحاظ سے تعریف بیان کی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ماحول میں وہ تمام بیرونی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو خود کو اس کی زندگی کے آغاز سے ہی متاثر کرتے رہتے ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماحول سے وہ جو اتنی بھی بیرونی چیزیں ہوتی ہیں، جتنی بھی باہر کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ابھی مثال کے اندر آیا کہ ان کی خاندان کے ساتھ ساتھ ان کی سماجی، تہذیبی یا سیاسی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام ماحول کے اندر شامل ہوتی ہے جو خود اس کی زندگی کے آغاز سے متاثر کرتے ہیں۔ بالکل جب بچہ بچپن سے لے کر بڑھتا رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں جب بچہ دیکھتا ہے تو وہ خود بخود کیا ہوتا ہے، وہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے، ایفیکٹ اس کا ماحول کے اوپر برابر پڑتا ہے، تاکہ وہ اس چیزوں کو دیکھتا ہے یا اپناتا ہے یا اس چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ماحول سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، یہ وڈ وتھ کے مطابق بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اور ایک ماہر نفسیات ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کا نام بورنگ
لانگ فیلڈ اینڈ ورلڈ، ان دونوں کے مطابق ماحول سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں نے ماحول کی تعریف اس طرح کی ہے کہ جنس کے علاوہ فرد پر اثر انداز ہونے والی ہر شے ماحول کہلاتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جنس جو ہوتی ہے، جینیٹکس جو ہوتی ہے، جینس جو ہوتا ہے، جنس کے علاوہ بھی جتنی بھی چیزیں ہر فرد پر اثر انداز ہوتی ہے وہ تمام کی تمام ہر شے ماحول سے تعلق رکھتی ہے، ماحول کہلاتی ہے، ان کے مطابق ہے۔ لاسٹ میں کیا بیان کر رہے ہیں دیکھو، تمام معلومات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ بالکل جس طرح ہیریڈیٹی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اتنا ہی ماحول بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ ماحول بچے کا قرار حمل سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل جس طرح وڈ نے کل کہا تھا کہ 9 ماہ توارث جو ہے وہ 9 ماہ قبل، یعنی بچہ جب شکم میں ہوتا ہے جب سے ہی چالو ہوتا ہے، اسی طرح ماحول کا جو اثر ہوتا ہے وہ قرار حمل سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں اثر بھی جو ہوتے ہیں وہ قرار حمل سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے کے والدین جیسے ماحول میں ہوں، بچے کی نشو و نما ویسی ہی ہوتی ہے۔ بالکل بچے کے والدین جس سماج میں رہتے ہو، جس ماحول میں وہ زندگی گزارتے ہیں، ویسی ہی نشو و نما بچے کی ہوتی رہتی ہے یا بڑھتے رہتی ہے۔ بچے کی نشو و نما میں توارث اور ماحول دونوں کے اثرات شامل ہوتے ہیں۔ بالکل بچے کی پیدائش سے لے کر مرنے تک، گود سے لے کر گوڑ تک، بچے کی پوری زندگی میں یہ دو چیزیں، توارث اور ماحول، ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ، دونوں کا برابر حقدار ہوتا ہے۔ بچہ ان دونوں سے بھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے یا زندگی میں بھرپور کرتا ہے۔ یہ دونوں بھی اتنی ہی ذمہ دار ہوتی ہے انسانی نشو و نما کے اندر۔ یہ تھا آج ہمارا سیکنڈ ٹاپک، پارٹ 2 ماحولیات کے بارے میں پڑھے آج ہم۔ میری کلاس ختم ہوئی۔ اس طرح کے سوالات ماحولیات کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں، کانسیپٹ بیس سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو بائی لرننگ اکیڈمی۔ ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے اور مزید آگے شیئر کیجئے۔ آپ تمام نوٹ نفسیات کے ہمارے ٹیلی گرام چینل سے حاصل کر سکتے ہیں، جس کی لنک ڈسکرپشن میں آلریڈی دی گئی ہے۔ اگر آپ ویڈیوز کو سبسکرائب نہیں کریں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔